بچے برباد ہو گئے۔ اور مزاروں پہ ایسے ایسے بابا بیٹھے ہیں، وہ ظالم چلم پھونکنے والے، انہوں نے برباد کر دیا۔ اور ہمارے لوگ ایسے جاہل ہو گئے کہ یہ انہیں پیر سمجھنے لگے۔ ادھر اس ظالم نے جیسے چلم میں کش لگایا تو یہ جاہل کہہ رہا بولے اب دیکھو بابا جیسے چلم میں دم ماریں گے نا ویسی کرامت ہوگی۔ بولے کون سی کرامت ہوگی؟ بولے نمبر دنگے بھی، خود بھی پی رہے ہیں، بابا بھی پی رہا ہے، دھونا چل لیا، کلیئر میں دھونے لگا لیے، الگ الگ مزاروں پہ دھونے لگا کے بیٹھ گئے، سگریٹیں بھر بھر کے پی رہے۔ اور پھر بات آ جاتی ہے تو پھر زبان پہ کہنی پڑ جاتی ہے۔ ایک مزار اور دیکھا میں نے، اچھا مذاق نہیں ہے، لطیفہ نہیں ہے، یہ ذمہ دار علماء بیٹھے ہیں، جب جو چاہے میرا دامن پکڑ لے، گریبان پکڑ لے آ کے، اگر نہ دکھاؤں تو کہہ دینا، جگہ بھی بتاؤں گا، دکھاؤں گا بھی، ہے گا مزار بنا ہوا۔ ایک اور مزار دیکھا، کیسا مزار؟ میں نے جب پتا کیا نام کیا ہے تو کہنے لگے سگریٹ شاہ بابا۔ مذاق نہیں کر رہا، لطیفہ نہیں ہے، یہ سچ ہے۔ سگریٹ شاہ بابا کا مزار بن گیا، سٹے شاہ بابا کا مزار بن گیا۔ اے لوگوں یاد رکھنا، یہ سگریٹ شاہ بابا، یہ سٹے شاہ بابا، ان کے چکر میں نہ پڑو، یہ کوئی بابا نہیں، یہ کوئی پیر نہیں، کوئی کلندر نہیں۔ ہاں تجھے اگر کلندر دیکھنا ہے، اگر پیر دیکھنا ہے، زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں، چلو چلو، زیادہ دور نہیں، یہ بریلی پاس میں ہے، بریلی چلے جاؤ، آج بھی آستانہ چمک رہا ہے۔ اللہ کی قسم پیر تمہیں دیکھنا ہو، تاج الشریعہ کے روضے پہ چلے جاؤ، تاج الشریعہ کے آستانے پہ چلے جاؤ۔ پیر ایسا کہ جب چہرہ دیکھ لو اللہ یاد آ جائے۔ چہرہ جس نے دیکھا، ابھی ایک لفظ زبان سے نہیں نکلا، چہرہ دیکھنے والے نے چہرہ دیکھا، اسے رب کا پتہ مل گیا، اس نے کلمہ پڑھ لیا، کافروں نے کلمہ پڑھ کر ایمان قبول کر لیا۔ با 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 زندہ باد، بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت اللہ اکبر یا رسول اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیثیت، مسلک اعلی حضرت حیدر سرکار تاج الشریعہ، بستی بستی کر گیا کر گیا، بستی بستی کر گیا کر گیا، اس محبت اس محبت، نعرہ تکبیر۔ ارے بھائی تمہیں پیر دیکھنا ہے، یہ بریلی پاس میں ہے، دنیا چل کے بریلی آتی ہے، تمہیں تو 2 قدم پہ جانا پڑے گا۔ آستانہ میرے تاج الشریعہ کا چمک رہا ہے، آستانہ گنبد میرے اعلیٰ حضرت سرکار کا چمک رہا ہے۔ یہاں دھونے نہیں لگائے جاتے، یہاں علم کی خیرات بانٹی جاتی ہے، یہاں سگریٹیں بھر کے نہیں دی جاتی، یہاں نشہ نہیں کرایا جاتا، ہاں جام تو یہاں بھی پلایا جاتا ہے، یہاں یہ گندے جام نہیں پلائے جاتے، یہاں مصطفیٰ کی محبت کا جام پلایا جاتا ہے۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ شعر و سخن ادب کی حویلی مہک گئی۔ بے شک سبحان اللہ۔ ہم پورے ملک میں جاتے ہیں میاں، لوگ کہتے ہیں کہ آپ کہاں سے؟ ہم نے کہا سنبل سے۔ بولے بریلی کتنی دور ہے؟ ہم نے کہا 100 کلومیٹر۔ رشک کرتے ہیں، کہتے ہیں بہت قریب ہے بریلی آپ کے۔ واہ 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 بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کہتے ہیں آپ جب چاہو بریلی چلے جاؤ، قریب ہے۔ کہتے ہیں ہم بہت دور ہیں، بس اعلیٰ حضرت کا نام لیتے رہتے ہیں، مچلتے رہتے ہیں۔ شعر و سخن ادب کی حویلی مہک گئی، احمد رضا سے ساری بریلی مہک گئی۔ واہ 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 بے شک سبحان اللہ۔ نام رضا میں اتنی لطافت ہے دوستو، لکھا جو ہاتھ پر تو ہتھیلی مہک گئی۔ واہ 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 بے شک سبحان اللہ۔
تو یار پیر خانہ یہ ہے، ایک کہاں جاہلوں کے پیچھے سٹے والوں کے اور سگریٹ والوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، تو قوم اس قدر جاہل ہو گئی۔ اچھا وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہماری قوم عالموں سے دور ہونے لگی۔ دین سکھانا کس کا کام؟ ان علماء کا کام۔ دین سکھانا کس کا کام؟ اولیاء کا کام۔ ایک بات یاد رکھنا، ہر عالم ولی نہیں ہوتا، مگر ہر ولی عالم ضرور ہوتا۔ تو پیر جو بھی چنو دیکھ لینا، اگر وہ اللہ کا ولی ہے نا تو وہ جاہل نہیں ہو سکتا۔ مگر مسئلہ یہ ہوا کہ ہماری قوم دین اب عالموں سے نہیں سیکھتی، اب دین سیکھتی ہے قوالوں سے۔ یوٹیوب سے دین سیکھا جا رہا ہے، فیس بک سے دین سیکھا، اور یوٹیوب پہ تو ایک سے ایک بڑا فتین بیٹھا ہے، ایک سے ایک بڑا فتین۔ آج کل نئے نئے فتنے سر اٹھا رہے ہیں۔ ایک فتنہ ہے گوہر شاہی کا، ابھی نیا نیا چل رہا ہے بڑا، سمجھ رہے؟ تمہیں الرٹ کر رہا ہوں، الرٹ۔ گوہر شاہی کا ایک فتنہ بھی، میں کل جھارکھنڈ میں تھا، رانچی کے قریب رام گڑھ میں، وہ پورا ایک انہوں نے پرچہ لا کے دیا، کہنے لگے حضرت یہ فتنہ یہاں چل رہا ہے، لوگ معاذ اللہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے بیعت بھی کرنے لگے۔ وہ اپنے آپ کو امام مہدی بتا رہا ہے، اس کا ایک نمائندہ یونس الگوہر شاہی یوٹیوب پہ بیٹھا ہے، رات دن لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے، یہی قرآن پڑھ کے سناتا ہے مگر گمراہ کرتا ہے، یہی قرآن پڑھ کے سناتا ہے غلط ترجمے کر کے بہکاتا ہے، یہ کہتا ہے کہ امام مہدی ہے شاہ گوہر شاہی۔ اے لوگوں، یہ ایسے ایسے دجال پیدا ہو گئے، ان دجالوں سے بچنا بھی ضروری اور اپنوں کو بچانا بھی ضروری، اس لیے بریلی جانا بہت ضروری۔ بابا زندہ باد، زندہ باد، بے شک۔ بریلی جاؤ گے نہیں تو پھنس جاؤ۔ شکاری بیٹھے ہیں بھائی، پھندے لگائے بیٹھے ہیں شکاری، انتظار کر رہے ہیں، پھندے لگا لگا کے شکاری بیٹھے ہیں۔ اگر بچنا چاہتے ہو اور بچانا چاہتے ہو، ان فتنوں سے خود کو بچانا ہے تو بریلی کے امام سے دل لگانا ہے اور بریلی والے کو دل میں بسانا ہے۔ زندہ باد، زندہ باد، بے شک۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو دین یوٹیوب پہ نہیں ملے گا بھائی، ان علماء کے پاس ملے گا۔ دین کوئی قوال نہیں دے گا، وہ جاہل ناچنے والے، اچھلنے والے، کودنے والے ہیں، عورتوں کے ساتھ میں بدتمیزیاں کر کر کے قوالیاں کرنے والے، وہ دین سکھائیں گے؟ وہ دین کیا سکھائیں گے؟ ان کی تو عجیب عجیب حرکتیں ہیں، کوئی بال گھما رہا ہے، گھمائے چلا جا رہا ہے، گھمائے چلا جا رہا ہے، لگ رہا پاگل ہی ہو گیا، کوئی مائک اٹھا کے پھینک رہا ہے، عجیب عجیب ڈرامے، بدتمیزی۔ ہاں سمجھ رہے ہیں؟ یہ بدتمیز، یہ جاہل تمہیں دین نہیں دے سکتے۔ اگر دین چاہتے ہو سیکھنا تو علماء سے قریب ہو جاؤ، ان عالموں سے محبت کرو، ان کے پاس آؤ گے تو تمہیں اللہ رسول کا پیغام سننے کو ملے گا، اللہ تعالیٰ کے احکامات کیا ہیں وہ سمجھ میں آئیں گے، اللہ کے رسول کی رضا کس میں ہے وہ کام سمجھ میں آئیں گے۔ یاد رکھنا میرے عزیزوں، آج جو ہاں یہ شرابیں پی رہے ہیں نا، جوئے کھیلنے، اچھا گھر سے نکلا، ابا سمجھ رہے ہیں کہ بھئی بیٹا ہمارا بڑا کامیاب ہو کے لوٹے گا، اب شہر جا رہا، شہر جا رہا کامیاب ہو کے لوٹے گا، مگر وہ کامیاب دوسری طریقے سے ہو کے لوٹ رہا۔ گاؤں میں جب آتا ہے شہر سے تو گاؤں کے آدمی کو آدمی سمجھنے کو تیار نہیں، چاہے دلی میں قطرن پہ پڑا رہے، مگر یہاں آدمی کو آدمی نہیں سمجھ رہا، اور وہاں سے کیا نشہ، جوا، شراب، یہ سب چیزیں۔ تو اپنے بچوں کو بچانا ہے، اپنے آپ کو بچانا ہے۔ تو لوگوں غور کرو، وہ رب تو اتنا پیار کرے کہ کبھی تنہا نہ چھوڑے، اور بندہ اس کی نافرمانیاں کرتا چلا جائے، نافرمانیاں کرتا چلا جائے۔ اب سنو آخری باتیں عرض کر رہا ہوں۔
قبر میں جانا ہے، قبر میں بھی اللہ نے تنہا نہیں چھوڑا۔ اچھا قبر ایک چھوٹی سی جگہ، یا بڑے بڑے تم نے گھر بنا لیے، بڑے بڑے محل بنا لیے، ایئر کنڈیشن مکانات، مگر کبھی کبھی ایک لمحے کے لیے یوں سینے پہ ہاتھ رکھ کے سوچا کرو کہ مجھے قبر میں جانا ہے، مرنا ہے آخر مجھے، چاہے جو کر لو دنیا میں لیکن مرنا ضرور ہے۔ آؤ میرے عزیزو سمجھو قبر کیا ہے، تمہیں مصطفیٰ کا فرمان سناتا ہوں۔ تاجدار مدینہ والی کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نیک آدمی ہو، پرہیزگار انسان ہو، یا پھر کوئی گنہگار ہو، جو بھی قبر میں جاتا ہے قبر ہر کسی کو دباتی ہے۔ سمجھ رہے ہو؟ ارے گردنی علاقہ بتا دو۔ قبر میں جو بھی جاتا ہے قبر دباتی ہے، نیک جائے تب بھی دباتی ہے، گنہگار جائے تب بھی دباتی ہے، مگر کیسے دباتی ہے؟ تاجدار مدینہ نے فرمایا، جب گنہگار قبر میں جاتا ہے، جب اللہ کا نافرمان قبر میں جاتا ہے، قبر کیسے دباتی ہے؟ میرے آقا نے فرمایا اس طرح سے قبر دباتی ہے۔ آقا نے ہاتھ کے اشارے سے سمجھایا، ادھر کی پسلیاں ادھر والی پسلیوں کے اندر چلی جاتی ہے، ادھر کی پسلیاں ادھر والیوں میں، پسلیوں کے ٹوٹنے کی آواز آتی ہے، ہڈیوں کے چٹکنے کی آواز آتی ہے۔ فرمایا گیا انسان کو یہ آواز نہیں آتی، باقی ہر مخلوق اس آواز کو سنا کرتی ہے۔ کبھی قبر کو یاد کرو پھر شراب چھوٹ جائے گی۔ قبر میں جانا ہے، قبر کیسی منزل ہے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبرستان گئے، قبر کے قریب کھڑے ہوئے، رونے لگے، اتنا رو کہ داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ کسی نے کہا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آپ کو تو اللہ کے نبی نے جنتی کہہ دیا ہے۔ حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں اس لیے رو رہا ہوں کہ یہ قبر جو ہے آخرت کی منزلوں میں پہلی منزل قبر ہے۔ جو یہاں کامیاب ہو گیا وہ حشر میں کامیاب ہے، اور جو یہاں ناکام رہا وہ حشر میں بھی ناکام رہے گا۔